السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ عاشق قوم کے عشق کمال، دل رکھنے وال پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں ہزار غلامی، کر جانے رات پہاڑا ہوں۔ منصور جے چک سولی دیتے، جے واقف کل اسرارا ہوں۔ سجدوں سر نہ چاہیے یا حضرت باہو، توڑے کافر کہن ہزارا ہوں۔ بے حد حمد و صلاح اس خالق عظیم واسطے جس خالق اور مالک نے صراط مستقیم کے متعلق ارشاد فرمایا، اور درود نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذات کے جو محبوب پاک علیہ السلام کی ذات برکات بھی صراط مستقیم۔ آیت مبارک بابرکت اور مقصد محفل محمد حافظ شہزاد چشتی اور محمد اویس چشتی اور منظر فعال جس محبت و عقیدت نہ عقیدہ ختم نبوت اور شریعت اور طریقت پیرا میرا والی شخصیت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صبر استقامت کے متعلق اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت ان سمین اس کاوش کو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کا حسن اس حوالے میں کا کمال ہے کہ ہر اہل سنت کی تنظیم کے رہنما تشریف فرما ہے، سنی تحریک لبیک بزم غوثیہ سلطانیہ جماعت اہل سنت اور آستانے میں حضرات تشریف فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کا پاونا سننا سورانا اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، جو قرآن مجید فرقان حمید کی محبوب آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کریں گے، شرف حاصل کیا ہے۔ ہر بندہ خدا جو اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ وچ قیام رکوع سجود واسطے حاضر ہوندا ہے، اے مالک نے عطا کیتے ہوئے الفاظ کی بارگاہ وچ پیش کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی مقاصد فکر نہ ہو، اس ہاتھ چھوڑے ہوئے ہاتھ کرتے ہوئے، لیکن خالق اور مالک کی بارگاہ وچ صراط مستقیم کی گل ضرور کرو، چاہے ہر میں کعبہ وچ ہوئے یا ہر میں نبوی شریف وچ ہو، اپنے محلے دی مسجد وچ کھڑوتا ہوئے یا اپنے کمرے وچ بیڑے وچ
لوتا رب دے دربار میں چھوڑے یہی دعائیہ کلمات اس کی بارگاہ میں منگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء کرام ماشاءاللہ علماء کرام اس کے دو ترجمے نقل فرماتے ہیں۔ پہلا ترجمہ یا اللہ سن سیدھے رستے پر چلا، دوسرا ترجمہ یا اللہ سن سیدھا راہ دکھا۔ آپ سمجھتے ہو صوفیاء دی محافلہ میں بنا لے، صوفی کسی بھی گل کا انکار نہیں کرتا، سمجھن کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا سمجھاون کی کوشش کرتا ہے۔ جیڑا بغیر سمجھے سمجھاوے ان کی گل کسی کو سمجھ نہیں آتی، جیڑا آپ سمجھ کے کسی کو سمجھاوے تو وہ گل پھر سارے کو سمجھ آتی۔ اس واسطے صوفیاء نے دونوں کا انکار نہیں کرتا، بلکہ صوفیاء آخر ہیں کہ کئی دکھاون والے ہوندے کئی چلاون والے، کئی دکھاون والے ہوندے کئی چلاون والے۔ جنہ ویکھیا ہے انہاں بھی سوکھا نہیں ویکھیا، جنہ چلایا ہے انہاں سوکھا نہیں چلایا۔ مشکلات ہیں کیونکہ گل جو صراط مستقیم ہے۔ کوئی بندہ خدا جدن پہلی دفعہ کہیں منزل تے روانہ ہوئے نا، باویں وہ رکشے تے بنے، سزوکی تے بنے، گراجڑ آ گئے بیڈ فورڈ تے بنے، ٹرین تے بنے، جہاز تے بنے، جدن پہلی دفعہ کوئی سفر کرتا ہے نا، جنہ سفر کیتا ہوئے ہوتا ہے نا، اندھے کو پوچھتا ہے یار سفر کیا جائے، سفر کیا جائے۔ جس سفر کیتا ہوئے ہوتا ہے نا، موڑوں میں بڑے ایسا انداز میں دستا ہے تاکہ اس سفر کے یہ دل نہ تروڑے، بلکہ اس کو سفر کی منظر بھی ہو دساوے کہ جتنی راہ وچ مشکلہ آمن بھی صحیح نہ، اس کو وہ گل یاد رہے کہ سفر ہو کھائے لیکن منظر بڑی باکمال ہے، منظر بڑی باکمال ہے۔ اس واسطے کئی ویکھن والے ہوندے، کئی چلن والے ہوندے، ایسا ہر چیز نہیں کہ کوئی ویکھن والا ہوئے تو دکھاون والا کوئی نہ ہو۔ اجے تک تو گل نوں پہنچدے نہیں ویکھے، کوئی ویکھن والا ہوئے ان دکھاون والا کوئی نہ ہوئے، اس طرح بھی ہو سکتا نہیں۔ کوئی چلن والا ہوئے ان کوئی چلاون والا نہ ہوئے، اس طرح بھی ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جنہ ویکھنا ہوتا ہے ان کوئی دکھاون والے ہوتے ہیں، جنہ چلنا ہوتا ہے ان چلاون والے ہوتے ہیں۔ تائیں کہ اہل سنت صرف نبی تو درود نہیں پڑھتے، ان کی آل تے بھی پڑھتے ہیں، ان کے اصحاب تے بھی پڑھتے ہیں۔ اس واسطے کہ دکھاون والا کا بھی ذکر ہوگا وہ ہے تو چلاون والے کا ذکر ہوگا۔ منصب نبیان دی راوی کو ذرا غور نہ پڑھ لیتا ہے۔ عرب میں چھیڑتا نہیں کر، بس ایک توجہ آپ حضرات دی اپنے دل کرنا چاہنا، کیونکہ راجڑ علی جتنے بھی چھوڑ ہوگا نا چپ کرتے نہیں جاتے۔ اس واسطے آج تھوڑی دیر چپ کرتے بے بنو آج گیا ہمیں سونا کرتا ہو۔ سنگی آنکھ ہے کہ جس مسیحتی بہندے پہ ہو نا، مغرب تو عشاء کر کے میں کہ خیر ہو گیا، سنیے تو جلسہ اور مغرب تو عشاء تے مکمل نہیں۔ انہیں کہ جناب اس مسیح تے حبس بڑی، اس واسطے حبش ازاد صاحب کی کوشش اسی کے مکن آلہ ہو گئے، لیکن عنوان کے عقیدہ ختم نبوت مولا حسین میں کہ پھر حبس ہو گئے کہ نہ ہو گئے،
تے چلاون والے بھی ہوندے ہن جنہاں بھی کھاونا ہوندا ہے جنہاں چلاونا ہوندا ہے انہاں دی تربیت بھی لازم ہوندی ہے انہاں دی تربیت بھی آپ حضرات سیانے بیٹھے ہو سیانے شہر وچ بستے پئے ہو سیانیاں گلیاں وچ رہندے پئے ہو جدوں بھی کسی عظیم شاہ تے بہرا ہوئے نا ان پہ تیاری کرائی جائے جس عظیم ہستی نال ملاقات کرانی ہوئے نا پہلے ان کی بڑی تربیت ہوتی ہے اگر کوئی پرائم منسٹر نو ملے اس واسطے بھی تربیت ہے چیف منسٹر نو ملے اس کی تربیت ہے چیف آف آرمی سٹاف واسطے ملے اس واسطے بھی تربیت ہے دسیا جاتا ہے کہ کسی اہم بندے نو ملن نہیں پیندا پیا اعلیٰ منصب والے نو ملن پیندا پیا اس واسطے تیرے واسطے تیاری بڑی ضروری ہے کسی نے کسی اعلیٰ کالج والے بننا ہوگا نا اس واسطے اکیڈمی ہوگی تاکہ اچھا علم حاصل کرتے اچھا امتحان دیتے اس کو قبول والی یونیورسٹی داخلہ مل رہے تھے پھر پورا پاکستان قابو کر لگی بدل تربیت ہوتی ہے نا اس واسطے کہ غور کرو جدن بھی کوئی بچی بچہ مسلمانوں کے گھر جمتا ہے نا تو پہلی تو ماں بسم اللہ دی لوری دے دی ہے بسم اللہ دی لوری دے دی ہے پھر جدن اور ہوئے نا اور دین کے احکامات جڑا اس بیوی کو سمجھ آتا ہے وہ سمجھ آتا ہے پھر جس ویلے اس اللہ کے گھر وال رہنا ہوئے نا پہلے ان کی تعلیم ہونی چاہے بچی ہوئے چاہے بچہ ہوئے کہ جسم کا پاک رکھنا بھی ضروری ہے مسیحی بہندا پیا تے سر کڑیا بھی ضروری ہے کڑیا ہونا بھی ضروری ہے اس واسطے کہ تو عام گھر نہیں بہندا پیا رب کے گھر وچ بہندا پیا تے پھر جڑا تیرا منہ ہونا نا جس گھر وال وہ روئے زمین تے جتنے بھی گھر رب دے نا انہاں سارے تو محراب دا رخ اس گھر والے اس واسطے ادھر منہ کرنے کھدے چھتے دی بھی دیکھ اے نہیں کہ تو آ کے رب المشرقین و رب المغربین نہیں ہے ہر پاسے لیکن ان خاص عبادت کرنا عمل پہ اس جڑا مرکز انہیں حبیب نے قائم کر چھوڑے ہے نا اسے کعبے وال منہ کرنا تربیت ہوئی ہے تربیت ہوئی ہے پھر یہ بھی دس دن کے گوڑیاں کو دھوڑ گئے گھنٹیاں کو تھوڑی اونچی شلوار بھی ہوئے پھر مزید 10 دن کے شلوار کنگنی نہیں ہے بھی بیٹھے ہو نا کہیں انج کر لیتے نادن ہوندی تے میں کہ جیل ہمارے تو گل سمجھتے پہ نا آناب کا مسئلہ ہے نا کہ انج کر جو اونچی کرنی ہے کہ پیا تو بس تربیت نکالے نا اور خود غور کرواؤ کہ جس قریب رب نے اسلام دے دفاع واسطے جنہاں جنہاں نو منتخب فرمایا اے بھی سوچیا کرو ان دی تربیت کرنے والے کون ہیں ان دی تربیت کرنے والے کون ہیں اے ہی پکڑا کریے نا پہلے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال عقیدہ ختم نبوت کے پہلا سلام جو کمانڈ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے کون ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے انہوں نے تربیت نگاہ مصطفیٰ نال ہوندی ہے نگاہ آپ کی شان نہیں سنتے میں ٹچ دے مر جانا آپ کی تربیت نگاہ مصطفیٰ نال آپ کی تربیت تربیت اتنی نہیں کہ گھر چھوڑے ہی کوئی نہیں جو مجھے کڈڑی بندے حبیب دی بارگاہ وچ پیش کر چلا انہوں تو بعد حضرت پیر مہر انشاءاللہ رحمۃ اللہ تربیت بھی دیکھ لو پھر انہوں نے بعد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تربیت دیکھ لو حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالسلام خان نیازی رحمت اللہ علیہ دیکھ لو انہوں نے بعد حضرت بابا خادم رضوی دیکھ لو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کی تربیت ہوئی ہے یا قرآن نہ ہوئی ہے یا معبود دے فرمان نہ ہوئی ہے قرآن و حدیث نہ ہوئی ہے تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی بھی جنہوں کی تربیت ہوئی ہے نا اکے انہوں کا جسم بھاوے معذور بھی آئی نا بس ہاتھ لاؤن کی دور آئی امت مسلمان دے چھوٹے چھوٹے بچے چاہے انہوں کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی نہ ہوئے نعرہ لگویں گے تاجدار ختم نبوت کچھ آواز آئی ہر ویڑے جو آواز آئی پنڈی دیس نعرے دا عزت دا گواہ اس تربیت مولا حسین دی کہہ کی تھی زیادہ دیر نہیں لینا کیونکہ وقت رکھیا اور پہلی آپ دی ولادت حضرت بی بی
خاتون قیامت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے نا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جنہاں دا کھیر مولا حسین نے کیتا، مولا حسین نے کیتا۔ اے تو ہی نا ولادت ہن تربیت واسطے رب نے کنوں پسند فرمایا؟ رب نے حسین دی تربیت واسطے اپنے حبیب نو پسند فرمایا، اپنے حبیب نو پسند فرمایا۔ حبیب نے کس پسند فرمایا؟ حبیب علیہ السلام جڑے ویلے بھی مولا حسین قریب ہوندے ہیں نا اپنی زبان چسواتے ہیں، زبان چسواندے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ کے گلے تے بوسے دے دے ہیں، زبان بھی چسواندے ہیں تے پھر بوسے بھی دے دے ہیں۔ میں تو کر اور کچھ بھی نہ کر، رسول دی زبان تے بھروسہ دی بھی اہل وسہلا مرحبا۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ جنہاں نے اہل سنت ناز کرتے جڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ ہوئے اس دے طلباء کو تیار فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک تعدیر اہل سنت حضرت کا سایہ قائم اور دائم ہوتا ہے۔ حضرات کرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام کی تربیت واسطے اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنے حبیب کو پسند فرمایا۔ حبیب علیہ السلام نے زبان بھی چسوا، گلے تے بوسے بھی دیتے، موٹے تے بٹھا دے سبحان ربی اعلیٰ بھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے پہلی تربیت یعنی کہ نبوت اور رسالت کی تربیت کی تھی، انہوں تو بعد ولیاں دے شہنشاہ جناب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غور فرما کہ جتنے رسالت تے ولایت کی تربیت ہوئے اور خون رسول اللہ دے جگر دے ٹکڑے دا ہوئے، کھی رسول اللہ دے جگر دے ٹکڑے دا پیتا ہوئے، اور حسین تائی حضرت شاہ نصیر الدین آنکھ دے ہوتے ہیں ایک کربلا کیا ہے، حسین کے قدموں کی ٹھوکر پہ سال ہزاریں کربلائیں چلی جائیں۔ حضرات کرامی قدر سب تو پہلے تربیت ضرورت ہے، سب تو پہلے تربیت ضرورت ہے۔ امام علی مقام کی تربیت جس اللہ دے مقبول بندیاں نے کی تھی، مقبول بندے میں جو اللہ دا حبیب مولا کائنات انہوں نے تربیت کی تھی، پھر تربیت یافتہ رسولوں سے ہوئے، تربیت جیسا مولا کائنات تو ہوئے، تو پھر یزید اپنے ہاتھ سے بیعت کرا لوے مڑکاب چاہ سالی اتنا ہی جو ہے نا، ایک کوئی اور تربیت نہیں ہے نا کہ جتنے ہی کوئی سیٹی مارے، جتنے کوئی سیٹی مارے تو چپا تو کمبا پا دے اینج کرتے بے ونین، لیکن آنا اس میں اساس ترین وطن عزیز کے بجلیے کا پلہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اساس ترین مسئلہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں ایجنسیز کے تھرو یہ آکھنا چاہتا کہ جیڑی کمیٹی بنائی گئی ہے، کمیٹی میں کچھ اراکین تے اہل سنت نو شبہ ہے، اس واسطے کہ وہ کمیٹی اسلامی نظریاتی کونسل کیوں بنائی گئی؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل فعال ہوندی، پھر سید ضیاء الحق شاہ صاحب جیسی شخصیت اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہوندے تو پھر پتہ لگتا کہ عقیدہ ختم نبوت کس طرح پیرا دیتا جا سکتا۔ قومی اسمبلی کو چاہیے کہ سب تو پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت
نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل ہو چاہتا کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اور آئین پاکستان کا مضبوط کم لگنا چاہتے ہو الحمدللہ وطن عزیز وچ ایسے اکابرین موجود ہیں جڑا قرآن بھی پڑھا دے تو محبوب کا فرمان بھی پڑھا دے قرآن و حدیث ہے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ ہی نہیں انہیں بڑھا دیتا جانو تو تمسکر بانچی لمکہ بیسی لیکن نا اس طرح نہ کرو اس طرح کیجئے ختم نبوت ہر سنی جان دیون واسطے تیار ہے لیکن وطن عزیز واسطے حافظ واسطے اس واسطے سنیوں تواڈی تربیت بھی کیتی گئی تواڈی تربیت بھی لوگ اور تجربہ حضرت عمر برکت مجدد دین ملت امام شہید رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ختم نبوت لکھ کے کی میں کہ جڑا ماں دے پیو دے کلہ دے جمراتی دے جیلم دے جڑی ترتیب نہ ختم پڑھ دے اور حضرت ایک فیض ہے حضرت ایک فیض ہے ختم پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے کوئی آئی حل کافر پہلے تک دسیا بندے کہ کافر تیرے کے لگے دے جب ختم مکان ہے تو مڑ کے آئے تو پڑھ دو مرسیت کا رات ہوندہ ہے حضرت نے تیری ماں دے ختمہ دے پیو دے ختمہ تیری ایک ترتیب بنا دیتی ہے تاکہ یاد رکھے کافر بھی تیرے نہیں ہیں تو مرزائی بھی تیرے نہیں ہیں اسلام ایک عظیم علمی شخصیت تشریف فرما ہے میں بس آخری گال کر دے اجازت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جدن للکاریا مرزے للکاریا کیونکہ اہل سنت مزاج نہیں ہے کہ اہل سنت للکاریا لیکن اہل سنت کو کوئی للکاریا تو سنی چوپ رہے نہیں سکتا بزرگاں نے دس ہے کبھی بھی پہل نہ کرو کبھی بھی پہل نہ کرو کبھی بھی پہل نہ کرو تو جڑا پہل نہیں کرنا نہ فیدے جو رہا ہے جدن جادوگرہ نہیں آتے اور جڑا وے چپ کر وجہ چھوڑو جدن جادوگرہ نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جا کے حضرت پہل آپ کر سو یا ساری اجازت ہے آپ کر سو یا سانو اجازت ہے آئے مقابلے میں این بھی جادوگر لیکن کریم نو عرض پہ کرتے ہیں آپ پہل کر سو یا سانو اجازت ہے جدن اجازت منگی نا آپ نے جتنی پہل دوسرا کرو تو اللہ رب العزت نے انہوں نے اس عدب دی وجہ تو ایمان دی دولت بھی عطا فرما یعنی کہ ایمان باوے جادوگر نو بھی لگ دے تے عدب دی وجہ تو لگ دے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مرزے نے للکاریا تو علماء دی کمیٹی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو پسند فرمایا یہ سید بھی ہے عالم بھی ہے جس طرح تو آگ سکتے ہو سید بھی ہے عالم بھی ہے خدا سمجھتے بیٹھے ہو آپ کو پسند فرمایا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جب لاہور تشریف لے گئے نا تو اس کو بڑا آئی گئی زبانی نہیں کرتی زبانی کیونکہ پٹواری آئی کہ حاجی سفر بہتر پٹواری ہم جانتا ہے وہ تو ساڑھے ہمائیاں ہونی بھی جانن دا الحمدللہ اللہ رب العزت انہوں نے درجہ رکھ سے جڑا اپنی قوم واسطے علاقے واسطے خدمتگار ہوئے نا اللہ کی مدد فرماتا ہے حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لگا کہ جناب تحریری مناظرہ ہو جائے آپ نے بھی اس گل کو پسند فرمایا فرمایا ٹھیک ہے تحریری کرتے ہیں لیکن یہ جو سی تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا تو بھی کام واسطے رکھ چھوڑ میں بھی رکھتا تو بھی قلم نو آکھ میں بھی قلم نو آکھ جیدی قلم مان گئی من گئی بس اے سنتا ملنا نہیں کیتی اے سنتا نسانا نہیں کیتی تو میں کسی خاص نے پوچھے حضور ہو تسا آپ چھوڑے آئے تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھنا تو بھی قلم نو آکھ میں بھی رکھتا جیدی قلم من گئی اگر وہ آکھے جناب تسا قلم نو آکھو کیا قلم تو اٹھی مننے آپ نے فرمایا میں آپ تو نہیں آیا میں نے بھیجیا ہی قلم نے ہے اور توڑے ذہن جو دی کیڑی قلم دی گل میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی قلم ہے جس کا ذکر حضرت اقبال نے کیتا ہے لو بھی دو قلم بھی دو لو بھی
کہیں اور دے سن لو بزرگ اکٹھے کر لینا پھر وہ علی گلا نہیں سنا توجہ ہے نا سانو احترام ہوتا ہے حضرت شیخ حدیث صاحب نے خاص ایک گل پہ کرتا کہ قلم اور قلم چلاون واسطے نا کسی پہلی دفعہ کو ہاتھ ضرور نہ پتا چاہے وہ تختی کے ہو چاہے وہ صاف کاغذ کے ہو جڑا قلم سکھاتا ہے نا وہ انگلی ضرور نہ پتا ہے انگلی یعنی کہ پہلی انگلی اس قلم تے ہوتی ہے اس قلم آلے تے ہوتی ہے وہ چلانا سکھاتا ہے تائیں اکثر سڑکاں تے لکھیا ہو سی آؤ خوش خطی اپنی درست کر خوش خطی آگے سننا جتنے بھی جلسے کرا دینا اصل اس واسطے کرا دینا کہ آؤ اپنے عقیدے دی درستگی کرا لو تو جب جان دے قرآن کے نون والقلم ہے نا نون والقلم اے بندہ خدا بس تربیت دی لوڑ ہے اللہ دی بارگاہ میں کھڑے ہونے واسطے نا جس طرح ماں بہن بزرگ تیاری کر دینا اللہ دے سامنے پیش کیتا جاتا ہے رب اس گل کو پسند فرماندا ہے کہ جب اسلام کے اوکھا ویلا آوے ہوئے میرے حبیب کیتی ہوئے تے میرے علی کیتی اللہ پاک دل قبول اور منظور فرمائے جس محبت اور عقیدت راز محمد اویس چشتی اور محمد شہزاد چشتی نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے خدا پاک نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے تمام معزز اور مائع معزز علاقہ تشریف لیتے ہیں اللہ پاک اس توڑے آمن دے تعاون میں خدا پر